یہ قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم آقا کریم رؤوف الرحیم سرور ذیشان رحمت الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام عالی شان بزبان فیصل حسن نقشبندی سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیصل حسن نقشبندی صاحب کے لحن میں اور ان کے سخن میں اور سخن آرائی میں اور ان کی جو الحمدللہ ثنا گوئی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں، جتنا خوبصورت لکھتے ہیں اتنا ہی خوبصورت یہ اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور ایک ایک حرف کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ان کی نسل در نسل تا صبح قیامت جاری و ساری رہے۔ ناظرین، جس وقت ہم وقفے پہ گئے تھے تو ہمارے پاس الحمدللہ کچھ ناظرین نے ہمیں حصے بھیجے ہیں قربانی میں۔ حسن مجید ملک صاحب نے 8 حصے الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیے ہیں، یہ انہوں نے دیے ہیں۔ ہم حسن مجید ملک صاحب کے لیے دعا گو ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ آپ کے والدین کو بھی عطا ہو اور اس کا سلسلہ آپ کی اولاد تک بھی پہنچے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ARYQ ٹی وی کے مستقل ناظرین ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کام خیر میں تاخیر نہ کریں اور جلد از جلد، جس طریقے سے میں نے آپ کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر بتائے، میں ایک بار پھر یہ اکاؤنٹ نمبر دہرا رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر 010-4843-0، یہ تو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر۔ اب ہم آ جاتے ہیں ABAN نمبر کی طرف، PK04UNIL 011200711048430 اور آن لائن ٹرانسفر اکاؤنٹ 007100710104840۔ ناظرین، یہ میں نے اکاؤنٹ نمبر بتائے۔ میں وقفے کے دوران جب بھی میری باری آئے گی میں آپ کو اپنے واٹس نمبر، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واٹس ایپ نمبر جو کہ سب سے آسان ہے اس طرف بھی لے کے چلتا ہوں ایک بار پھر کہ 03331192022 اور 92023، یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں۔ جس طرح سے میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر ابھی حسن مجید ملک صاحب نے 8 حصے بھیجے، آپ بھی اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے، آپ بھی نیکیوں کے سفر میں شریک سفر بننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر چلیں گے اپنے علامہ صاحب کی جانب، اور جس طریقے سے ہم یہ کار خیر میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ یہ ہماری پوری ٹیم شامل ہے، جس طرح سے ARYQ ٹی وی کی پوری ٹیم اس میں مصروف عمل ہے۔ یہ کیٹل فارم جو ہمارے اس وقت 3 جگہ پر ہیں، یہ کراچی سندھ میں کوٹری سندھ میں ہے، کراچی میں کوٹری سندھ میں باقاعدہ یہ کیٹل فارم ہے جہاں پر ان جانوروں کی پرورش کی جاتی ہے، اچھے انداز میں پرورش کی جاتی ہے، ان کے دانہ پانی کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی صحت کا خیال کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی وائرس کوئی بیماری ان تک نہ پہنچے، اور اگر پہنچے تو فوری طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ ان کا علاج معالجہ کرتی ہے، اور حتیٰ الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو صحت مند جانور ہیں وہ اس کار خیر میں ان کو ذبح کیا جائے۔ کار خیر میں جب یہ ذبح کیے جائیں گے، صحت مند جانور ذبح کیا جائے گا، تو اس کا گوشت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تقویت والا ہوگا، ایک ہمارے اندر تقویت پہنچائے گا، ایک ہمارے اندر جان پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے کوٹری سندھ کے ساتھ پاک پتن شریف پنجاب میں اور میر محل شریف پنجاب میں بھی یہ ہمارے پیر محل میں بھی یہ ہمارا جو اس کا کیٹل فارم ہے یہ وہاں پر موجود ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بار بار اس بات کی جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ قربانی کے اس گوشت کے حصوں میں شامل ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ گوشت زیادہ سے زیادہ غربا تک پہنچایا جا سکے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ہم ایصال ثواب کی جانب، کہ ایصال ثواب کے ذرائع میں جہاں پر ہم مساجد کی تعمیر میں الحمدللہ حصہ لیتے ہیں،
اور جو وہاں کے مؤذن ہیں، جو وہاں کے امام و خطیب صاحب ہیں، جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ مساجد کی تعمیر میں اور خاص طور پر امام و خطیب کے جو ان کا ایک اجارہ ہوتا ہے، جو مشاہرہ ہوتا ہے، یہ اس میں بھی الحمدللہ شریک سفر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان ایریاز میں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے تمام یہ کار خیر ہوتا ہے کہ وہاں پر ہینڈ پمپ لگوائے جاتے ہیں۔ ہینڈ پمپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو الیکٹرک مشین کے ذریعے، سولر پمپ کے ذریعے سلسلہ ہے پانی کو کھینچنے کا، وہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً بیچ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہم ایصال ثواب کے حوالے سے کہ قربانی کے جانور میں آپ قربانی میں شریک ہوتے ہیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کے اس اگر ہم مضمون کو دیکھیں تو اس کے اندر کئی مضمون پوشیدہ ہیں، اور اس قربانی کے اندر اگر ہم جس طرح ابھی ہم نے قربانی کے حوالے سے بات کی تو اس کے اندر جہاں دیگر باتیں پوشیدہ ہیں تو ان میں سے ایک بات ہم جو ہے وہ یہ لے لیتے ہیں کہ اگر ہم اس قربانی کے مضمون میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا قصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اطاعت ہے جو ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے حکم کی جو آپ کر رہے ہیں، یعنی اس خواب کی آپ تکمیل کر رہے ہیں جو آپ کو خواب 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو اور 10 ذی الحجہ کو 3 دن آپ کو دکھایا گیا، بے شک، اور اس خواب کو یعنی کہ عملی طور پر آپ جو ہے جو پیش کر رہے ہیں وہ 10 ذی الحجہ کو کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جب اپنے اس خواب کو جب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا تو شارین یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر ایک والد کی جو اطاعت ہے جو بیٹے کر رہے ہیں اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ واہ کیا بات! ایک اعلیٰ مثال گویا کہ جو ہے وہ بیٹا اپنے والد کے حکم کی کر رہے ہیں، اور وہ یوں کر رہے ہیں کہ جب والد نے اپنے بیٹے کو خواب سے آگاہ کیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ مجھ سے قربانی مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کروں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قربان ہونا ہے، یہ ساری باتیں ہم پہلے بھی گفتگو کے اندر کر چکے ہیں، اور جو عمر بیان کی جا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ عمر ہے کہ جو آپ کو عقل بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، آپ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب آپ نے خواب کو بیان کیا تو دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ اب قربانی دینی ہے تو دل میں کیفیت کیا ہوگی، سارے معاملات وہ سب اپنی جگہ، لیکن جب آپ اپنے بیٹے سے رائے طلب کر رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا فانظر ماذا تری، یعنی اے بیٹے میں نے آپ کو دیکھا کہ میں خواب میں جو ہے وہ آپ کو قربان کر رہا ہوں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو جس طرح اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں آپ اس طرح کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صبر کی کس طرح اعلیٰ مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ فانظر ماذا تری کے تحت علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب آپ وہ چاہتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بغیر بتائے بھی جو ہے وہ ذبح کر دیتے، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں عبادت پائے تکمیل تک تب پہنچتی ہے جب اس کے اندر نیت شامل ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے اور ان کو ذبح کرنے کا وہ جو ثواب ہے وہ بھی مل جاتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ چاہتے تھے کہ وہ بھی تاکہ اس ثواب میں سے اپنا جو ہے وہ حصہ حاصل کر سکے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیل اللہ بنانا مقدر میں لکھا ہوا تھا تو وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے بھی جو ہے وہ نوازا جانا تھا۔ تو اس لیے گویا کہ جو ہے وہ آپ کو اس خواب سے مطلع کیا اور آپ نے فرمایا کہ یقیناً آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ ہمیں گویا آج کی جنریشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے نافرمان ہیں، اور کئی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نافرمانی کا وہ عنصر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس واقعے کو بخوبی انداز سے پڑھیں تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ یہ بات معلوم ہوگی کہ والدین کی اطاعت کس قدر امپورٹنٹ ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کو بیان کیا، اپنی عبادت کو کرنے کو بیان کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کرنے کو حکم دیا ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ ہم ایصال ثواب کی جہاں تک بات کر رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ
یہ جو KGN ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ ہمارے لیے ایک بہتر اپارچونٹی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مال کے ذریعے سے گویا کہ جو ہے وہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا بہترین جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ اعمال ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر کر لے تو وہ جب اپنی اس دنیا سے جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ ان اعمال کا جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اعمال میں سے ایک عمل گویا کہ جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ، اور وہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح بھی آپ نے بیان کیا، وہ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کے اعتبار سے ہے، وہ مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں اگر کسی بھی مومن کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اور آپ دیکھیں مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، آپ اگر اس مال کو اس گویا کے کام میں خرچ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور گویا کہ جو ہے وہ سورس ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کے اندر جہاں ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، آپ بھلے خود اپنا جو واجب ہے، جو آپ پر صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے، صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے جو قربانی آپ پر واجب ہے، وہ بھلے آپ خود جانور لے کر کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو قربانی کا مقصد ہے وہ غریبوں کی دلجوئی ہے، غریبوں تک اس گوشت کو پہنچانا ہے، تو یقیناً اپنے اس مال کو اس مستند پلیٹ فارم کے ذریعے سے اتر جو ہے وہ دیں، تاکہ گویا کہ جو ہے وہ جو مقصد ہے قربانی کا اس کو حصول کرنے میں گویا کہ جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو سکے۔ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے، جس طرح ابھی آپ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پیشہ ورانہ لوگ آ جاتے ہیں اور گھروں تک آ کر گویا کہ جو ہے وہ گوشت آ کر لے جاتے ہیں۔ اس بات کو بہت ضروری ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر اس چیز کی بہت اہمیت اور امپورٹنس ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل۔ اصل چیز یہ ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اجر ملے تو اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، بے شک۔ اس کے لیے ہمیں گویا کہ جو ہے وہ اگر مشکل بھی آئے اور ہمیں گویا کہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اگر سٹرگل بھی کرنی پڑے تو وہ ہمیں کرنی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جی عبادت بھی ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ ثواب بھی مل جائے اور اس میں ہمیں کوئی جو ہے وہ محنت کرنی ہی نہ پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں ہم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص مصارف شریعت نے بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی، تو اس قربانی کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یقیناً آپ دیں جس کو آپ مرضی دینا چاہتا ہے، لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ غریبوں تک اس گوشت کو پہنچانا ہے، تاکہ اس نعمت کے اندر اور اس خوشی کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں جو سالہ سال گویا کہ جو ہے اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر گوشت کو ان کی جو رسائی ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور اس گویا کہ جو ہے وہ عید کا جو موقع ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، اور خاص طور پہ ایسا مستند پلیٹ فارم ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پکچرز بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پورا سسٹمیٹک وے میں جس طرح گوشت کی تقسیم ہوتی ہے، گھروں میں جا کر اس کو جو ہے وہ گھروں تک جا کر تقسیم کیا جاتا ہے، تو یقیناً ہمیں اس پلیٹ فارم کا دست و بازو بننا چاہیے اور اس کار خیر میں اپنے لیے حصہ ملانا چاہیے، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا سبب بن سکے اور ہماری آخرت کا بھی سبب بن سکے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے قربانی کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے، اور جو واقعہ آپ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے حساب سے اپنے طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے طور پر تو ذبح کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آیا نا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی۔ کیا بات ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب کی آپ نے بات کی نا، علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہی کہا نا انسانوں کو، اپنی مخلوق کو، کہ تم میرے مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤ۔ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جیسے نماز روزہ ہم خود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہم خود ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ہمیں خود دینی چاہیے، تلاش کرنے کی بات آپ نے فرمائی، بہت خوبصورت بات فرمائی، بہت پیاری بات۔ اچھا میں ایک طرف اور آ جاؤں، اسی طرف آ جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ جو قربانی کرنا ہے حلال ہے،
حلال پیسوں سے کرنا ہے، واہ واہ، حلال پیسوں سے کرنا ہے، حلال طریقے سے جب تک آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے اور نہ کریں گے، نیت آپ کی نہیں ہوگی، اس وقت تک حلال نہیں ہوگی۔ اس کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا وہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں ایک چیز حرام آ جاتی ہے، اس گوشت کو فروخت کرنا۔ جی ایسا ہی ہے، اس گوشت کو فروخت یہ کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ حرام ہے۔ ناظرین، اب ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ جو گوشت ہم دے دیتے ہیں گھر پہ آنے والے سائلوں کو بلا دریغ دے دیتے ہیں، اور وہ گوشت جا کے بکتا ہے، اور میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی کے کچھ علاقوں میں، بالخصوص میں اگر کچھ علاقوں کے نام لوں جس میں کہ فیڈرل بی ایریا میں عائشہ منزل کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ٹوکروں میں لوگ قربانی کا گوشت لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ گوشت بک رہا ہوتا ہے 600 روپے، 800 روپے کلو، 1000 روپے کلو، اس لیے کہ دکانوں میں یہ جو گوشت مل رہا ہوتا ہے وہ کم از کم 1600 روپے گوشت ہے، اور یہ دکان جب یہ گوشت قربانی کا جب وہاں 600 اور 800 روپے بک رہا ہوتا ہے تو لوگ یہ لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ یہ گوشت جو ہے ہوٹل والوں کو بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس بات کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اس معاملے کے اوپر کہ ہم جو آپ کے گھر پہ جو آ رہے ہیں گوشت لینے، اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ، اور آپ کے محلے میں یقینی طور پر آپ جانتے ہوں گے کس کے گھر پہ قربانی نہیں ہو رہی ہے، آپ جانتے ہوں گے جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، کسی بھی علاقے میں ہوں آپ، اپنے شہر کراچی کے یا لاہور کے یا پنجاب کے کسی بھی علاقے میں ہوں، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے کس گھر پہ قربانی ہو رہی ہے اور کس گھر میں نہیں ہو رہی۔ تو جس گھر میں قربانی نہیں ہو رہی، اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو آپ کے پر ایک فرض عائد ہوتا ہے، یہ ایک ذمہ داری بھاری عائد ہوتی ہے کہ یہ گوشت آپ اس تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، میں نے جس طریقے سے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، امام و خطیب کے مشاہرے کے حوالے سے، اور ان علاقوں میں جہاں پانی موجود نہیں ہے وہاں پر ہینڈ پمپ کا سلسلہ، سولر ہینڈ پمپ کا سلسلہ یہ قائم کیے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف میں باقاعدہ یہ افطار اور رات کا کھانا اور سحری یہ کروانے میں بھی کوشاں ہوتے ہیں، اور افطار پروگرام، رمضان افطار پروگرام بھی یہ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت ہم موجود ہیں، ایک بار پھر میں دہرا رہا ہوں ان ساری چیزوں کو کہ جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جتنا زیادہ انفارمیشن ہم آپ کو دے سکیں کہ 20,000 روپے کا ایک حصہ ہے گائے کا، 1,40,000 روپے کی پوری گائے ہے۔ آپ پوری جس طریقے سے ابھی میرے پاس حسن مجید ملک صاحب نے 8 حصے یہاں پر لکھوائے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے حوالے سے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر اصال ثواب کی ایک بات آ گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین خلیفہ سویم رضی اللہ تعالی عنہ کہ الحمدللہ ان کی آج بھی جائیداد جو ہے وہ مدینہ شریف میں موجود ہے، اور وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے، ذوالنورین ہے، میں نے کہا کہ ذوالنورین، ان کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے، اور یہ کیا ہے جو اجر ان کو مل رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو فلاں کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے سپرد کر سکتا ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں ہیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہا گیا۔ ان کے لیے یہی اجر بہت تھا، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عوام کے لیے وہ خرید کے اور وہ اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وقف کا سلسلہ ہم یہاں پر بھی لے کے بیٹھے ہیں اپنے مرحومین۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، ایک صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، عالم برزخ میں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیکیوں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر نیکیاں تقسیم ہو رہی ہے، لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک صاحب ایک کونے میں ایک جگہ پر خاموشی سے بیٹھا ہے، تو وہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ لوگ لائن میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عالم برزخ ہے، یہ سارے مرحومین ہیں، اور جو نیکیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، جو لوگ اصال کر رہے ہیں نا، یہ اس اصال کو لینے کے لیے لائن میں کھڑے۔ تو کہنے کہ آپ کو اصال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کہنے کہ نہیں، مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے، میرا ایک عدد بیٹا ہے فلاں بازار میں، اس کی مٹھائی کی حلوائی کی دکان ہے، وہ اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ کر مجھ کو اصال کر دیتا ہے، یہ اصال مجھ پر پہنچ جاتا ہے، میں سکون سے ہوں۔ ماشاءاللہ، آنکھ کھل جاتی ہے، جا کے جس بازار کا تذکرہ کیا تھا
उस बाज़ार में वो जाते हैं और जाके देखते हैं कि हाँ जो निशानदही की गई थी उस जगह पर एक हलवाई की दुकान मौजूद है, और वहाँ पर एक जवां सा लड़का कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, वो पढ़ रहा है। वो जाके उससे देखते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हो? वो कहता है मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं ये कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और उनको इसाल कर देता हूँ। बेशक इसाल वापस आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो दोबारा ख्वाब देखते हैं, यही ख्वाब दोबारा देखते हैं, और जब ये ख्वाब देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि वो जगह खाली पड़ी हुई है, वो जगह खाली पड़ी हुई है जिस जगह पर वो बैठे हुए थे। अब वो देखते हो तो पता चला कि वो भी लाइन में लगे हुए हैं, अल्लाह, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। उनकी घबराहट की आँख खुल जाती है, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और नाज़रीन जब सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, उसी बाज़ार में पहुँचते हैं, घबराहट के आलम में देखते हैं कि वह दुकान बंद है, तो बराबर वाले से पता करते हैं कि भाई ये हलवाई की दुकान बंद क्यों है? कह लें उसके जो बेटा यहाँ पर बैठा करता था उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब इंतकाल हो गया उसका सवाब का सिलसिला, इसाल का सिलसिला जो था मुनक़ता हो गया। तो वो साहब जिनके पास इसाल जा रहा था वो भी उस लाइन में लगे हुए थे। नाज़रीन यही इसाल सवाब का हम आज यहाँ पर यह रास्ता लेके बैठे हुए हैं। इस सफ़र में आप भी हमारे शरीक सफ़र हों ताकि ये कुर्बानी का गोश्त आपके मरहुमीन के इसाल सवाब का ज़रिया बन जाए। ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। एक हिस्सा 20,000 रुपये पूरी गाय, 1,40,000 रुपये की, और बकरा 36,000 रुपये के। नाज़रीन प्रोग्राम हमारा जारी व सारी है। हम एक बार फिर चलते हैं अपने एक बहुत खुश अलहान सनाख़ां जनाब फैसल हसन नक्शबंदी साहब से कि जो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना व तौसीफ़ पेश करते हैं। मैं चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ कि उनकी नबियों में पहचान सबसे अलग, उनकी उम्मत पे एहसान सबसे अलग, कौल पैगाम फरमान सबसे अलग, अरे मेरे आका की है शान सबसे अलग। जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग, रिफ़त व शान में फ़हमो इदराक में उनका सानी ज़मी पर न अफलाक में, इस कदर सादगी शाह लौलाक में, अर्श कदमों में और पैबंद पोशाक में, लेकिन है दो आलम के सुल्तान सबसे अलग। उनकी नबियों में पहचान सबसे अलग, उनकी उम्मत पे एहसान सबसे अलग, कौल पैगाम फरमान सबसे अलग, मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग। जनाब फैसल हसन नक्शबंदी साहब। या नबी या जो आए तो करारा जाए, या नबी आप जो आए तो करारा जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए, या नबी आप जो आए तो करारा जाए, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, करके ये चाँद भी कर 16 सिंघारा जाए, करके ये चाँद भी
گر سولہ سنگھارا جائے دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے یا نبی آپ جو آئے تو قرار آ جائے. شعر ملاحظہ ہو جناب کہ آرزو ہے یہ سرکار دو عالم میری آرزو ہے یہ سرکار دو عالم میری ایسی ایک نعت کہوں آپ کو پیارا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ایک نعت آرزو ہے آرزو ہے واہ واہ واہ. سرکار دو عالم میری ایسی ایک نعت کہوں آپ کو پیارا جائے. اور کیا چاہیے یا امین اگر حصے میں اور کیا چاہیے یا امین اگر حصے میں آپ کے نقش کف پاک کا غبار آ جائے. سبحان اللہ. آپ کے نقش کف پاک کا غبار آ نبی آپ جو آئے یا نبی در پہ بلا لیں تو قرار آ جائے. دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے یا نبی آپ بلا لیں تو قرار آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یا نبی آپ بلا لیں تو قرار آ جائے اور دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے. یامین ورثی صاحب کا بہت خوبصورت کلام بھائی فیصل حسن نقشبندی صاحب ادا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کو اسی سال مکے اور مدینے کے بعد اب حاضری کا اعزاز و شرف حاصل ہو جائے کہ یا نبی آپ بلا لیں تو قرار آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے چین روح کو، بے چین زندگی کو،
بے سکون زندگی کو قرار آنے کا طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت بار بار عطا فرمائے۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام قربانی، اجتماعی قربانی 2026 میں ہم موجود ہیں۔ میں اس پروگرام کی میزبانی کر رہا ہوں، میرے ساتھ عالم دین بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ فیصل حسن رخشبندی صاحب ایک اچھے منجھے ہوئے اور بچپن سے آقا کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا و توصیف پیش کرتے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، میں اپیل بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جو کہ ہمارے سامنے چینل پہ دیر سے ہم سے جڑے ہوئے ہوں، ہم اس سے پہلے وہ موجود نہ ہوں، چونکہ الحمدللہ یہ نشریات ہماری رات 10 بجے سے لے کے اور 12 بجے تک کی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں موجود ہو اور اس نشریات کے سامنے 10 بجے سے موجود ہو۔ اگر کسی نے ہم کو جوائن کیا ہو 10:30 بجے، کسی نے جوائن کیا ہو ہم کو 11 بجے، کسی نے جوائن کیا ہم کو 11:30 بجے، تو ہم یہ بات بار بار اس کے کانوں میں اسی لیے یہاں پر دہراتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے بعد میں ہم سے جڑنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اس پیغام کو سمجھ سکیں، اور جو ہمارا کام ہے وہ اس کام سے ہمارے متاثر بھی ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ اجتماعی قربانی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ کئی برسوں سے کر رہی ہے الحمدللہ۔ یہ کراچی، سندھ میں، کوٹری میں، اور اس کے علاوہ پاک پتن شریف میں اور پیر محال پنجاب میں یہ جگہیں ہماری موجود ہیں، جہاں پر باقاعدہ طور پر ہمارے کیٹل فارم موجود ہیں، پوری ٹیم وہاں پر موجود ہوتی ہے، ایک تربیت یافتہ عملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جو کہ ان کے دانے پانی خوراک کا، ان کی صحت کا ان کو خیال کرتا ہے، سال ہر سال پورا سال یہ اس کو پالتے ہیں، اور پھر یہ اجتماعی قربانی کے لیے یہ جانور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور یہ فریضہ جو ابراہیمی ہے، وہ فریضہ ابراہیمی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اہم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم کو درود پڑھنے کا حکم دیا، اور جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود ہم پیش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں وسیلہ کہاں سے لیتے ہیں، وہ بھی اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو انہوں نے کی یہ درود میں شامل کر لیا گیا، اور ہر نماز میں جب تک ہمیں درود نہیں پڑھتے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمارے قبول نہیں ہوتی، اور بالکل مستجاب ہماری کوئی دعا درود کے بغیر مستجاب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ درود شریف کے صدقے میں ہماری یہ محفل بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عمر میں، ایمان میں، عمل میں، اولاد میں، عزت میں، روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ہم چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف، حضرت علامہ و مولانا امیر حمزہ دامت برکاتہم قدسیہ، کہ یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کیا فرماتے ہیں مزید آگے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور قربانی ہم جانتے ہیں کہ یہ حصول رضا الہی کا مقصد ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندہ مومن کی طرف سے ایک حکم ان کو دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قربانی جو ہے وہ 2 ہجری میں مسلمانوں پر واجب ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے، پھر صحابہ کرام نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ یقیناً ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح بیان فرما دیا کہ ہم آپ کے ذکر کو جو ہے وہ پچھلوں میں جاری فرما دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری رکھنا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، رضا الہی ہے، اور جہاں دیگر مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے، اور غریبوں تک یہ گوشت کو پہنچانا بھی ہے۔ اب آپ جہاں دیگر فکر کو دیکھتے ہیں تو وہیں ایک فکر ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کرنا، اتنے سارے لاکھوں کروڑوں کا گویا کہ جو ہے مال خرچ کرنا اور قربانی کرنا، تو یہ اس طرح مال کا ضیاع ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی اور غریب کی جو ہے وہ کسی اور انداز سے مدد کر دی جائے۔
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی فکر کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں تو شیطان وہی باتیں آپ کو بار بار دہرا رہا ہے کہ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا گویا کہ جو ہے وہ یہی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ شیرخوار بیٹے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں؟ یعنی وہ ساری باتیں. تو اس بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. وہ سب سے بڑا حکیم ہے. اور عربی زبان کے اندر یہ مقولہ بیان کیا جاتا ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلدون الحکمتی، کہ جو حکیم کا فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اللہ رب العزت سب سے بڑا حکیم ہے. اب اس نے جو قربانی کا ہمیں حکم دیا ہے یقیناً اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہ اس سے قطع نظر ہو کہ اس میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں، سب سے پہلی پرائورٹی ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، امر ربی ہے. اور یقیناً امر ربی ہے تو اس کے اندر حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ جو ہے وہ ایک نیکیوں کا انبار لگایا ہے کہ وہ اگر خالصتاً نیت کے ساتھ اس کو قربانی کو اگر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت گویا کہ جو ہے اس کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بات کی جاتی ہے غریبوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پورا نظام آپ یہ دیکھیں نا قربانی کا، تو آپ اس میں دیکھیں کہ ایک تحقیق کے مطابق کم و بیش پوری دنیا کے اندر جو مسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی 5 کروڑ بیان کی جاتی ہے کہ 5 کروڑ جو ہے وہ سالہ سال گویا کہ جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اور صرف اس پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اپروکسیمیٹلی تقریباً کوئی 88 لاکھ گویا کہ جو ہے وہ جانور ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا اگر ہم سلسلہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں تو شریعت کا مزاج بھی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ معیشت کو جو ہے وہ جب بوسٹ دی جاتی ہے اور جب معیشت جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کا سلسلہ شروع یہی ہوتا ہے کہ امیر جو ہے وہ مال جب خرچ کرتا ہے اور وہ جو مال غریب تک پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ اکنامی جو ہے وہ ہماری بوسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سلسلہ ہے. اب آپ اس قربانی کے اس پورے میکینزم کو دیکھیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں قربانی کا جانور پلتا ہے اور یہ پالنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو وہ گوٹھ کے اندر اور جو غریب غربا ہیں وہ اس کو پالتے ہیں. 2 سال تک اس جانور کو پالا ہے اور وہ بھی جو ہے غریب ہے، پھر وہ اس کو جو ہے وہ منڈیوں میں کراچی میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو جو ہے وہ بیچیں گے. امیر ہمارے اس مال کو خریدے گا تو وہ امیر جو جانور قربانی کے لیے خرید رہا ہے وہ آٹومیٹکلی جو خریدنے کے بعد مال ہے وہ ایک غریب کی جیب میں جا رہا ہے. اس طرح سے گویا کہ جو ہے وہ غریب کی مدد ہو رہی ہے. یعنی یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک سرکل ہے جو کہ یہ چل رہا ہے. بالکل امیر سے غریب تک استفادہ کرنے کا یہ عمل جو ہے سرکل کی صورت میں چل رہا ہے. لیکن بہت اچھی گفتگو جو تھی وہ ہمارے علامہ صاحب نے، امیر حمزہ صاحب نے کی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بہت سارے قیمتی وقت میں سے بہت سارے لمحات ہم کو عطا کیے. ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آج یہ پروگرام اجتماعی قربانی 2026 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ جاری و ساری ہے. ناظرین، یہ میں ایک بار پھر آخری طور پر اپنے پروگرام کا، چونکہ یہ بالکل ہم حتمی مراحل کے اندر ہیں، تو ایک حصہ 20,000 روپے کا، پورا جانور 1,40,000 روپے کا، 36,000 روپے کا جو ہے وہ ہے بکرا ہے. اکاؤنٹ نمبر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا 0104843-0 یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے. اور جو اب تک میں نے بات نہیں کی ہے وہ ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt.org. یہ ہمارا ویب سائٹ ہے. اور میں واٹس اپ نمبر ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، 03331192229223 یہ ہمارے واٹس اپ نمبر ہیں. اور یہ ساری تفصیل آپ اپنے اسکرین پر، آپ اپنے ٹی وی پر سامنے دیکھ رہے ہوں گے. آپ چاہیں اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہ نمبر اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ جڑ سکتے ہیں اس اجتماعی قربانی میں. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک امر ربی ہے، اس امر ربی میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر
شامل ہو کر اس کار خیر میں ہمارے شریک سفر بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود وطن عزیز پاکستان کے بہت سینئر ممتاز محترم ثنا خان فیصل حسن نقشبندی صاحب، ہم ان کی جانب چلیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے بھی پروگرام کے اوائل سے ہی، پروگرام کے آغاز سے ہی بہت اچھا وقت آپ نے ہم کو دیا۔ آپ نے حمد باری تعالیٰ اور 2 کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر مزین کیا، اور ہمارے ناظرین جو ایئر وائی کیو ٹی وی کے مستقل ناظرین ہیں، یقینی طور پر وہ بھی اس سے ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اور اب جو ہے سلسلہ چونکہ ہمارا آئے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خواجہ غریب نواز، خواجگاں معین بے کساں حضرت معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو ہم چاہیں گے کہ جس نام سے پلیٹ فارم مرصع ہے، ہم انہی کی بارگاہ میں منقبت سے اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ میں دونوں حضرات کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اپنی جانب سے بھی اور آن بیہاف آف ایئر وائی کیو ٹی وی اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بھی بہت شکریہ۔ اور اپنے ناظرین سے میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہمارے فیصل حسن نقشبندی صاحب خواجہ غریب نواز کی جو منقبت ہے وہ پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، ایئر وائی کیو ٹی وی کا، کے جی این کا۔ اللہ رب العزت سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم اور بالخصوص دعا ہے کہ ان مبارک لمحات میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس ذکر کے طفیل امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان ید اللہ، تیرے شان شان ید اللہ، تو بڑا غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز ہے، تیرے شان شان ید اللہ، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، تیرا دست جود دراز خواجہ، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان، اور جو پلے تیرے دیار سے، جو پلے تیرے دیار سے، نہ گنے گئے وہ شمار سے، در
شان